ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کی ایک سردار چور نے چوری کر دی۔ تو دوستو، بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر میں رہو گے، نہ دن کو باہر نکلو گے نہ رات کو باہر نکلو گے۔ لیکن یہ بظاہر معمولی حکم تھا، کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا، کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے، اور تو وہ بہت وحشت ہوتی ہے، وقت کاٹنا دوبر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دن رات بڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ سردار بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا۔ جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں لگانے لگا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اتفاق سے کچھ دنوں بعد بادشاہ، وزیر اور شہزادے بلائے گئے۔ سردار کو ایک مرتبہ ترکیب سوجھی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے اپنی بیوی کو پڑوسن میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ پڑوسن سے قیمتی جوڑا لے آئی۔ سردار نے مانگے کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیب تن کیا اور گھر سے نکل پڑا، اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا۔ درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے، اسے لے جا کر بڑے ادب سے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا دیا۔ سردار گردن اکڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربار شروع ہوا۔ جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئی اور اس کے بعد دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے گئے۔ سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپا لی، اور دربار ختم ہوتے ہی وہیں سے 9-2-11 ہو گیا، اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کے بعد جب اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی، یوں سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کام نکلی ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے۔ اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا۔ جشن کا اختتام پر مہمانوں نے کھانا کھایا۔ سردار اس موقع پر بھی موجود تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے پھر نظر بچا کر بڑے اطمینان سے ایک اور سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی۔ دربار ختم ہوا تو مہمان جانے لگے اور سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلے۔ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی، جو پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی سردار کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ آخر کار بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، حضور کے حکم کی تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کرا دیا گیا تھا۔ کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا، آخر مجبور ہو کر یہ نازیبا حرکت کی۔ حضور نے مجھے معاف کر دیا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی۔ غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ جاؤ اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ چوری بہرحال بری حرکت ہے۔ بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں
اور اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔